اثر مانگتا ہے، یا تو چپل جس میں انسان شوز ویئر کرتا ہے، یا تو کچھ ایسی چیز جس کے اوپر وہ لوگ اپنے جنوں کو، موکلوں کو کہتے ہیں مگر ان کے جنوں کو اور شیاطین کو، اس کی سمیل سے ان لوگ کی ایڈریس اور لوکیشن دیا جاتا ہے۔ جنوں کا اٹیک انسان کے گھر کے ایڈریس سے نہیں، فون نمبر موبائل سے نہیں آتے، کھلی بات ہے، مگر آپ کی سمیل، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ہر انسان کی سمیل ایک دوسرے سے الگ رکھا ہے، اور پسینہ انسان کا جو ہے مختلف لوگ کا ہر ایک کا الگ الگ ہے، سملرٹی نہیں ملتی اس میں، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ جنات اور شیاطین میں اس چیز کی پرکھ بہت تیز ہے کہ سمیل کی حیثیت سے انسان کو کیچ کر لیتے ہیں۔ تو جادوگروں کا مین مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اگر ان کو مل گئی تو اس کی سمیل سے یہ پسینے والے شخص کو اٹیک کرنا ہے، اس قسم سے مبتلا کرنا ہے۔ اس لیے خواتین کے پاس یہ حادثات بہت ہوتے ہیں کہ اکثر کے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، اور کوئی چیز سامنے رکھنے کے باوجود چلا جاتی ہے، یا کوئی لوگ ڈریسز مانگتے ہیں، آپ ڈریس مت دیجئے نہیں کہتا ہوں، دیجئے مگر اس کو اچھا دھو کر آفٹر گڈ واش، تو اس کے اندر آپ اپنی حفاظت کے لیے یہ احتیاطی اقدامات ہے۔ تو یہ دوسری علامت ہے کہ انسان سے یہ چیز طلب کرتا ہے۔ تیسری چیز کہ یہ جادوگر کچھ ایسے غیبی امور آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے آئے، آپ کا یہ مقصد ہے، آپ یہ پوچھنے کے لیے آئے، آپ کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، آپ کی ساری بیک ہسٹری بتا دیتا ہے۔ تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو اللہ والے سب کچھ جان چکے ہیں ہمارے بارے میں، ہر حالت یہ تو جانتا ہے، تو لوگ پریشان ہو کر ان کے قید میں فوراً غلام ہو جاتے ہیں، اور یہی بہت خطرناک موڑ ہے جو کفر تک پہنچانے والا ہے۔ امام احمد حنبل کے دور میں مدینہ میں ایک شخص آیا جو کہ مدینہ میں ایک بہت عجیب حادثہ ہو گیا تھا کہ جو بھی لوگ اس آدمی کے سامنے آتے ہیں، مٹھی بھر کنکر یا دال یا چاول جو بھی ہے، جتنے بھی کوانٹٹی ہے، وہ بنا ہاتھ کھولے آپ کو بتا دے گا آپ کے ہاتھ میں اتنی کوانٹٹی ہے، آپ کے ہاتھ میں 50 ہے، 100 ہے، جو بھی ہے۔ تو لوگ یہ بات سے پریشان ہو گئے کہ امیزنگ تھنگ کہ وہ جانتا ہے بغیر بولے کے، بغیر کھولے کے۔ تو امام احمد حنبل کے سامنے پہنچی یہ بات، تو امام احمد کہے کہ چلو ہم بھی دیکھ لیں گے آخر اس کا کیا قصہ ہے، اور وہ بھی مٹھی میں اپنے کچھ کنکر لیے، اور فوراً لوگ کا مجمع بہت بڑا چل رہا ہے، عالم دین ہے یہ، جیسا وہاں پہنچے تو اس نے عالم امام احمد پوچھے کہ یہ کتنے ہیں بولیے آپ، تو وہ آنکھ بند کر کے سوچتے کہا میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو لوگ پریشان ہو گئے کہ اے امام، یہ تو ابھی دیر کچھ پہلے آخری آدمی کا نمبر بھی صحیح بتایا تھا، کسی کا رونگ نمبر نہیں گیا اس کے پاس، آج آپ کے سامنے وہ خاموش کیوں ہو گیا؟ تو امام احمد یہ جواب فرمائے کہ یہ شخص، کیا آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس احد منکم الا ومعه شیطان، تم میں سے کوئی بھی نہیں اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان اٹیچ ہے۔ تو جب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں اتنے ہیں، تو آپ کا شیطان کاؤنٹ دیکھ لیتا ہے آپ سے، پھر جا کے اس کے شیطان کو انفارم کرتا ہے، جو اس کو انفارمیشن ملتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے، مگر میں نے جب کوانٹٹی لیا میں خود گنا نہیں، اس کا کاؤنٹ ہی نہیں کیا تھا۔ علم کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، روشنی میں رہنا ضروری ہے۔ یہ لوگ آپ کے شیطان سے کافی ریزن اور اخبار لے کر آپ کو بہکاؤ میں رکھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ کا راز کھولنا بہت ضروری ہے، ان کے بارے میں جانکاری رہنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ان کی فورتھ علامت، 3 ہو گئے نا ابھی، نمبر 4 میں ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ تو پیسوں کا تو ڈیمانڈ آلریڈی اس کے بارے میں ذکر کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہم کو غم نہیں کہ آپ کا پیسہ جائے، دنیا جائے، مگر آپ کا ایمان گیا تو بہت تکلیف کی بات ہوتی۔ تو نمبر 4 پہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ فلانے کلر کا بکرا کاٹو یہاں پر، یا ایک مرغا لاؤ، یا ایک چیز کرو، یا آپ کے اوپر نیمبو کاٹ وارتا ہے، اور مختلف اس قسم کے جانور ذبح کرنا غیر اللہ کے نام سے کرتے ہیں وہ لوگ۔ سامنے آپ کے سامنے ہو سکتا اللہ کا نام لیا جاتا، مگر اس کے پیچھے آگے شیاطین کے بے شمار نامے آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب پیشنٹ کو لایا جاتا ہے ان کے سامنے کہ آپ پیشنٹ ہیں، تو وہ کچھ قرآن پڑھنے والے نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف دیکھ کر اپنے جنوں سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ تو اپنے موکلوں کو، جس کو کہتے ہیں اپنے شیاطین کو، کہتا ہے کہ اس کے پاس کے جن کو خوب، ان کے نہیں دوسروں کا،
ان کے پاس کے جن کو خوب طریقے سے اس کو ٹائٹ کر کے رکھو اور اس کو اس طریقے سے دبا کر رکھو کہ وہ ایک لفظ اق نہیں کرے، اس کو تکلیف نہ دے فور دس پیریڈ، جب تک کہ یہ چیز رکھے ہیں اس کے پاس، کیونکہ وہ تعویذ دے دیتا ہے یا کچھ اور چیزوں کے اوپر جو اس کے اندر، یہ بھی پانچویں علامت ہے، تعویذ دے دینا جس کے اندر مختلف شرکیات، ہندسے اور ہندسوں کے ساتھ مختلف جنوں کے نامہ بھی رہتے ہیں، اور قرآن کے آیاتوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہوئے اس کو الٹا سیدھا کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ عربی ہے اور یہ کفری ہے۔ تو یہاں پر وہ شخص کے اوپر جو جن ہے، یہ جادوگر اپنے جنوں کو اس کے طرف بھیج کر اس کو یعنی فورس کر کے اس کو دبا کر رکھتے ہیں کہ یہ شخص فٹنس اور ہیلتھی محسوس کرتا ہے چند دن تک، تو اس کے جنا اس کو قبضے میں رکھ کر دبا کر رکھے۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اوپر کا جو جن رہتا ہے اور شیطان وہ لوگ سے زیادہ طاقتور رہتا ہے، تو وہ جادوگر کہتا ہے کہ جاؤ اپنے سیٹ سے کہو کیا حکم کر رہے ہیں وہ۔ آج کل جیسا زیادہ لوگ یہی چیز پیش کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ جتنے انجینئر ہے گھروں کے نقشے بنانے میں واسطو کا جو استعمال کرتے ہیں، یہ کفر کا بہت بڑا انٹرنس ہے۔ اللہم احفظنا یا رب۔ یہ بہت خطرناک موڑ ہے۔ تو یہ جادوگر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کا جن اور شیطان اپنے ساتھیوں سے زیادہ پاورفل ہے، تو کہتا ہے جاؤ تمہارے سیٹ سے کہو کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو وہ جن یہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک فلانے رنگ کا بکرا کاٹ دو، فلانی چیز میرے نام سے کر دو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اللہ کے لیے پڑھیے اور جانور بھی اللہ کے نام سے کاٹیے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو چیز پیش ہوتی ہے وہ اپنے لیے صرف کرنے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ان کی طرح جہنمی بن جاتا ہے، تو ان کی ڈیل کارپوریٹ ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ کا مقصد ہی ایک ہے کہ جتنے لوگ کو ایمان سے بہکاتے ہوئے کفر میں اور شرک میں ڈال کر جہنم میں دیکھ جانا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام سے اتنے کاٹ کر پھینکتے ہیں، اور وہ خون اللہ کے سوا کسی غیر کے نام سے دیا گیا چاہے نیبو بھی کیوں نہ رہو، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص مکھی کی وجہ سے داخل ہوا اور جہنم میں ایک شخص مکھی کی وجہ سے داخل ہوا۔ بات کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سفر کرنے والے ایک مقام سے گزرے اور وہاں کے بستی رہنے والے ایک بت پرستی کرتے تھے، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تم کو یہاں سے رستہ نہیں دیں گے جب تک کہ تم کچھ قربان کرے ہمارے یعنی بت کے لیے۔ تو ایک شخص کہا میں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ لوگ کہے کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم ایک مکھی تو بھی پیش کیجیے۔ تو پہلا والا یہ کہہ دیا کہ مکھی کا کوئی بڑا معاملہ نہیں، چلو یہ مکھی اس کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جہنم کو داخل ہوا۔ اور دوسرا کہا کہ میں ہرگز ایک مکھی بھی نہیں دوں گا، یہ چیز تو قابل نہیں، تو اس کا قتل کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جنتی ہے۔ بات مکھی کی، لیمبو کی، جانور کی نہیں، بات یہاں عقیدے کی، دل کے ایمان کی ہے۔ کس بنیاد کے اوپر آپ اس چیز کو کاٹے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر کی بنیاد کے وقت لیبر کے کہنے پہ یا ان کے کہنے پہ ایک طریقے پہ جا کے ایک جانور پتھر کے اوپر کاٹ دیتے ہیں تاکہ وہاں کے جینا جو رہنے والوں کو یہ میسج مل جائے کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا حق ہے، مگر تم بھی ہمارے بڑے سیٹ ہے، بڑے خدایاں ہیں، اس لیے ہم تم کو دے دیتے ہیں، تم خوش ہو جاؤ، ہم کو تکلیف مت دو۔ دس از دا ڈیل واٹ ہیپن۔ افسوس اس بات کی ہے کہ حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، لوگ کرتے بیٹھتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو عقل نہیں دیا، سمجھ نہیں دیا؟ دین اسلام کی اتنا اونچا بلند دین ہے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ ایک پانچویں علامت بتایا کہ تعویذیں دیتا ہے، اور تعویذ کے اوپر انسان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وضع تمیمة فلا اتم اللہ لہ ومن وضع ودعة فلا ودع اللہ لہ، جو بھی کسی تعویذ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کا کام نہ کرے، اور جو بھی ایسے چیزوں کے اوپر انسان تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نہیں رکھتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممانعات فرمائے اس میں۔ دیکھتے ہیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے دو چھوٹے نواسے الحسن والحسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت لگا اور چاہت رکھتے تھے، مگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا طریقہ استعمال نہیں کیے کہ میں جہاد کو جاؤں گا، ہو سکتا کچھ ہو جائے گا، بچوں کے گلے میں ایک ڈوری ڈال دوں گا میں۔ آج اتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کالی ڈوری بچوں کو پہنا دیتے ہیں نظر بد سے۔ نظر لگنا برحق ہے، مگر یہ طریقے سے اس کو بچانا شرک ہے۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک شخص آیا جس کے گلے میں کالی ڈوری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما ہذہ، کیا بات سے آپ اس چیز کو پہنے ہیں؟ قال من الواہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری حالت کمزور ہو گئی تھی، کمزوری کی وجہ سے پہنا ہوں. قال صلی اللہ علیہ وسلم انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا ہے کہ اسے نکال دو نہیں تو آپ کی کمزوری اور بڑھتی جائے گی. دیکھیے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے کھلا واضح الفاظ میں ہے، تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طریقے کے بارے میں کچھ امور ایسے دیتے ہیں جو انسان کو اس سے تعلق رکھنے کے لیے رکھتے ہیں. پھر نمبر 6 کی علامت میں کچھ پیپر دیتے ہیں جس کو کھول کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. کچھ ایسے الفاظ اور حروف ملتے ہیں، ہو سکتا ہے عربی یا اردو جس میں بھی ہے، مگر اس میں آپ کو سمجھ کی بات نہیں رہتی، کیونکہ وہ جنات کے نامہ رہتے ہیں اور وہ لوگ کے ناموں سے وہ جلانے سے وہ لوگ کو ایک قریب کرنے کا مادہ رہتا ہے، اس میں وہ لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. پھر نمبر 7 میں یہ لوگ آپ کو اللہ سے نہیں جڑاتے ہیں. اکثر کیسوں میں، موسٹ میجر کیسز میں یہ لوگ کی ایک چکر رہتی ہے کہ جب کوئی شخص آ جاتا ہے یا پیشنٹ آ جاتے ہیں، اور خاص طور سے عورتوں سے جب آتے ہیں صرف زنانہ جاتا ہے، اور ویسا کرنا نہیں چاہیے. گھر کے سرپرست اعلیٰ اس چیز کا برابر خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا نازک مرحلہ ہے ایمان کے اعتبارات سے. تو وہاں پر جیسا پہنچتے ہیں تو اثرات ہو گئے یا فلان چیز ہو گئی تو فوراً یہ جادوگر اس میٹر کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. اوہ یہ تو بہت ٹو مچ بڑا ہے، یہ تو بلیک میجک ہے، یہ تو فلان جن ہے، لال جن ہے، فلان نام ہے، مختلف نام دے کر سامنے والے کو ایک دم مایوس کر دیتے ہیں. وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی بات بول دیتے ہیں کہ اس میں جان کا خطرہ ہے، ان کی جان بھی جا سکتی. تو آپ اندازہ لگائیں کتنے ایسے گھر والے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے قربان ہو کر گھر بھی بیچ بیٹھے ہیں، اور یہ کمینے اپنا دھندا چلانے کے لیے کسی کی مروت اور کسی کا لحاظ نہیں کیے، بلکہ ایمان کو غارت کیے اور دنیا کے اعتبارات سے بھی غارت کرتے بیٹھے ہیں. ان کے اڈے کتنے کھلے ہیں، اخبارات میں کھلا کہتے ہیں کہ آپ کے 10 منٹ میں، اتنے منٹ میں، کیا شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دوسرا دینے والا نہیں، یاد رکھیے گا. تو یہ لوگ اس چیز کو، اس میٹر کو اتنا ہائی ایشو بنا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ اتنا ڈیمانڈ کرے کہ آپ نہ بول کے انکار نہیں کر سکتے ہیں. اور ایسے کتنے فیملیز اپنے گھروں کو بیچ بیٹھے، اپنے کئی چیزوں کے حالات گزرے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے وہ ہر چیز میں نہیں بیان کر سکتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، اور حالات اتنے برے ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ ان کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے جاتے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ کا ڈیمانڈ اس طرح ہو جاتا ہے تاکہ یہ جن ہے وہ جن ہے. آپ کے ذہن میں یہ حقیقت لازم ہونا چاہیے کہ زمین کے اندر اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں. رب العالمین کا کلام آپ کے لیے کافی ہے. آیت نمبر 36 سورہ زمر میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. کیا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی نہیں؟ تو غیر غیروں سے آپ کے دل میں ڈر کیوں بٹھایا جا رہا ہے؟ یہ چیز دیکھیے. اس لیے آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اس کی مدد کافی ہے، مگر صحیح راستہ آپ صحیح اپلیکیشن دینا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اس طرح نہیں بھائیو. دعا کے کچھ آداب ہوتے، دعا کے کچھ طریقے ہوتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں بتائے، اور دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط اور امور ہوتے ہیں. کئی دعائیں انسان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوری قبول کرتا ہے، اور کئی دعائیں اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں مدخر کرتا ہے، اور کئی دعائیں آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ چیز سامنے آتی ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جس وقت مکہ میں آئے کیا دعا کیے تھے کہ اللہ اس گھر کو آباد کر دے. آبادی کب سے شروع ہوئی دیکھے؟ ان کے انتقال ہو کے کئی سو سال کے بعد. مگر مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یستجیب للعبد ما لم یعجل. اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ عجلت نہ کرے اللہ پر. تو صحابہ کرام فرمائے وکیف یعجل یا رسول اللہ، عجلت کیسا کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہتا ہے دعوت فدعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کر کر کے تھک گیا، میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. ایسا نہیں کہنا چاہیے. انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتے مانگتے تھکنا نہیں چاہیے. وہ دروازے کے اور دربار کے سامنے صحیح طریقے سے اور صحیح اپلیکیشن اگر رکھیں گے، آپ ہر چیز کرتے آتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں اور ربا بھی کھاتے ہیں اور ہر چیز کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ وہ درخواست قبول ہو جائے. اپلیکیشن میں آپ کا فالٹ ہے، اپلیکیشن میں کوئی فالٹ نہیں ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو قابل قبول کر دے گا. پھر